لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله ورسوله النبي الأمين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من دعا ربنا يسوع محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم صلاة دائمة شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین زرداد نداد دست یزید حقا بنا لا الہ است حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شعرا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی بخشوائے کہ مجھے تیری شہادت ہے حسین بخشوائے کہ ہمیں تیری شہادت ہے حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین. عزیزان محترم معزز سامعین کرام نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے بعد میں نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے
آغاز سخن سے قبل اور اسے اپنا موضوع سخن بنانے سے قبل آئے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے عقد خدا کے وکیل سراج الصالحین انیس العارفین رحمت للعالمین مکے کے سردار مدینہ کے تاجدار دائی حلیمہ کے پیارے بے سہاروں کے سہارے نبی محترم رسول مکرم دور مجسم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت قونین کی زینت غم مسار امت صاحب جود و عطا ہم غریبوں کے آقا و مولا حضور سید عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات کی بارگاہ میں عقیدت محبت تحفت ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت انداز میں صلی اللہ علیہ نبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آواز ملت اللہم صلی علی سیدنا محمد عادل الجود والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا بخمسۃ القدفی بہا حق الوباء الحاکمہ المصطفیٰ بالمرتضی وابناہما بالفاطمہ فصیح یا الہی کل صابر بحرمتی سید الابرار سہل یا غوث آدم بمن بیسر ساما مدد قبلہ کی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات مشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد یا معین الدین چشتی یا اشرف زمانہ زبان مددما درہائے بسرا سے خریدے کرم شاہ. اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم ہے جس میں ہمیں اور آپ اس کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھیجا فرمایا اور جمعۃ المبارکہ کی عظیم عبادت نماز جمعہ کی ادا کرنے خطبے کے سننے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 رکعت نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع فراہم فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیارے رسول علیہ السلام کی مقدس ذات بابرکات پر جن کی خاطر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا وجود بخشا. عزیزان محترم، میں نے دوران خطبہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. عزیزان محترم، اب یہ نص قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی اللہ کے فرمان کے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے. اللہ بھی یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندوں، تم میرے ان بندوں کو مردہ نہ کہو جو میری بارگاہ میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا کرتے ہیں اور وہ میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اگر کسی نے اس آیت مبارکہ کا انکار کیا جو نص قطعی ہے شہیدوں کی شہادت کا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں رہتا. اب شہید کی شہادت کے تعلق سے
اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے، اور وہ گواہ بن کر کے وہ یہ حکم صادر کر رہا ہے کہ تم میرے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اور میں نے ان کو زندہ رکھا ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ میں اخبار نے فرمایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب یہاں سے توجہ سے سنتے چلے، شہادت کی 3 قسمیں ہیں، میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، صرف شہادت کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان اور امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین، یہ چاروں ائمہ اہل سنت کے ہیں اور ان کے عقائد ایک ہیں، اور ان چاروں اماموں میں صرف ایک امام ایسے ہیں جنہوں نے صرف صحابہ سے پڑھا ہے، صرف ایک ہی امام ایسے ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے تعلیم حاصل کی ہے، اور ان کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے۔ ان کو ہم اور آپ عرف عام میں امام اعظم کہتے ہیں، ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے صحابہ اکرام سے پڑھا۔ صحابہ نے کس سے پڑھا؟ براہ راست حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل فرمائی۔ وہ آپ نے سنا ہے اصحاب صفہ جو 313 صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں۔ آپ بھی آج بھی اگر کوئی حاجی عمرہ کرنے والے مدینہ المنورہ کو آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں تو اپنے مادے کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے قدمانِ مبارکہ کے بالکل متصل ایک چبوترا ہے جسے اصحاب صفہ کہتے ہیں، اور اس پر 313 صحابہ بیٹھ کر حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، حضور سے پڑھا کرتے تھے، اور وہ مسجد نبی شریف میں رہا کرتے تھے۔ حضور ان کے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے در سے ان کے کھانے پانی کا انتظام ہوتا۔ اللہ اکبر، کس قدر خوش نصیب ہیں، کھاتے بھی ہیں سرکار کے در سے، پڑھتے بھی ہیں سرکار کے در سے۔ عزیزان محترم، یہ 313 صحابہ آپ نے سنا ہے کہ 313 صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں جو اصحاب صفہ پر رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو اصحاب صفہ پہ رہا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی جماعت مسجد نبی شریف میں رہ کر دین کا علم حاصل کیا کرتی تھی، اور انہوں نے براہ راست خود حضور سے پڑھا ہے۔ اللہ، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ایک دودھ کا پیالہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، ایک دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ حضور اسے پی لے، حضور اسے نوش فرما لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور کی بارگاہ میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجی، اور چھوٹا سا پیالہ تھا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر بھیجا تاکہ میرے آقا اسے پی لیں۔ صحابہ اکرام کی خواہشیں اور صحابیات کی تمنائیں کس طرح ہوا کرتی تھی، ان کی خواہش ہوتی تھی، تمنا ہوتی تھی، کاش کہ ہمارے گھر میں پکنے والا کھانا اور ہمارے گھر میں پکنے والی اشیاء حضور نوش فرمائیں۔ یہ ان کی محبتیں تھیں۔ حضرت
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ دودھ کا پیالہ دے کر بھیجی اور کہا کہ اے انس اسے لے جاؤ، اس سے میرا سلام عرض کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنا کہ انس کی ماں نے آپ کی بارگاہ میں اس دودھ کے پیالے کو لے جائے، آپ اسے پی لیں، قبول فرما لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے حضور کی بارگاہ میں، ان کی والدہ کا سلام عرض کیا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے آپ کو یہ دودھ کا پیالہ دیا ہے، اسے پی لیں۔ آج جو یہ رواج ہے، یہ طریقہ چلا رہا ہے، ہم اپنے مشائخ کو، ہم اپنے پیران طریقت کو اور ہم اپنے بزرگوں کو تحفے دیا کرتے ہیں، انہیں اپنے گھروں کو بلایا کرتے ہیں، ان کو کھلایا کرتے ہیں اور ان کا فیض حاصل کیا کرتے ہیں۔ بہر کیف کرنا چاہیے، فیض حاصل کرنا چاہیے، اللہ والوں سے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، تبھی ہمارا دین بھی سلامت رہے گا اور ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ بہر کیف ہم وہ جماعت ہیں اہل سنت والجماعت، ہم رب کا کتنا بھی ہم شکر ادا کریں، شکر جھکا تو باقی رہ جائے گا، ہمارا شکر جھکا تو باقی رہ جائے گا، مگر رب کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت میں شامل فرمایا، ان بزرگان دین کے اتباع میں عطا فرمائے، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، جن کو امام شافعی کہتے ہیں، جن کو امام مالکی کہتے ہیں، جن کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ یہ چاروں امام پیغمبر رسول سے کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنت کے ہیں، ان کے عقائد اہل سنت کے، ان کے طور اور طریقے اہل سنت کے، اور ان کی ساری زندگی سنت الجماعت پر گزری ہے، ان کے سارے دلائل اہل سنت کے تعلق سے ہیں، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے ان بزرگان دین اور صحابہ کرام کے زندگیوں سے احادیث کو اخذ فرما کر کے امت میں پیش فرمایا۔ عزیزان محترم، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ جو احادیث ہیں جو امام بخاری لے کر کے آئے ہیں، امام ابن موطا لے کر کے آئے ہیں، امام احمد بن حنبل لے کر کے آئے ہیں، امام ابن موطا، امام ترمذی اور امام مسلم، یہ جتنے بھی احادیث ہیں، یہ احادیث انہی اماموں نے ہم تک پہنچائے ہیں، اور انہی کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے جو کا تو جس حدیث سے ان حدیثوں کو صحابہ نے حضور سے سنا تھا، حضور سے پڑھا تھا، جو کا تو ایسے ہی انہوں نے صحابہ سے پڑھا، اور صحابہ سے پڑھ کر کے ہم تک انہوں نے ان احادیث مبارکہ کو اور قرآن مجید کو پہنچایا۔ عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پیارا کیا، حضور نے قبول کیا، سلام کا جواب دیا، وعلیکم وعلیکم السلام۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کو بلائیں۔ آقا علیہ السلام ابو ہریرہ کو بلا کر کے ابو ہریرہ کو لیا اس دودھ کا پیالہ دے کر کے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اسے یہ جو 313 صحابہ میری بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان کو پلاؤ، ان کو پلاؤ۔ آپ اندازہ تو کریں، 313 صحابہ، چھوٹا سا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ، آج ہماری عقل کام کر سکتی ہے؟ آپ اندازہ تو کریں، 313 صحابہ کو حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، بلا کر کے فرمایا اے ابو ہریرہ اسے پلاؤ۔ ان میں سب سے زیادہ بھوکے اور پیاسے ابو ہریرہ تھے۔ کون تھے؟ بولے کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ تھے، سب سے زیادہ بھوکے اور پیاسے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور بلا کر کے دودھ کا پیالہ دیا، شاید یہ کہتے ہوں گے کہ اے ابو ہریرہ تم پی لو، تم پی لو، اور حضور نے صحابہ کو پینے کا حکم دیا ہے۔ یہ کتنا پیارا ہے،
عزیزان محترم دیکھیں انسان کی ایک فطرت ہوا کرتی ہے، بھوک انسان پیٹ جواب دے دیا کرتا ہے، پیٹ جواب دے دیا کرتا ہے، بھوک جواب دے دیا کرتی ہے، پیاس جواب دے دیا کرتی ہے، مگر کربلا کی سرزمین پر وہ میرے حسین، وہ امام علی اصغر، امام علی اکبر، امام قاسم، امام مسلم، وہ 72 نفوس قدسیہ جو 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے مگر ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، انہوں نے اپنے خون سے وضو کیا، پھر شہادتیں دی اس رسول کے نواسے کہ پیاس کا یہ عالم کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک بھوکے اور پیاسے ہیں مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے، بھوک جواب نہیں دے رہی، پیاس جواب نہیں دے رہی، پیٹ جواب نہیں دے رہا۔ عزیزان محترم خدا کی قسم جو نہر فرات کو یزید اور یزیدیوں نے اہل بیت اور حسنین امام حسین پر بند کیا تھا، میرا ایمان اور میرا ایمان یہ کہتا ہے نہر فرات تو کیا اگر امام حسین رب کائنات سے کہتے مولا آب کوثر کو نازل فرما دے، رب کائنات کی قسم امام حسین کی بات ہم ضرور سنتا، زمین کا نہر تو کیا اللہ آب کوثر کو نازل فرما دے، مگر حسین نے قرآن کو پڑھا تھا، حسین نے اللہ کے کلام کو پڑھا تھا، حسین جانتے تھے اللہ کے کلام کو پڑھا تھا، جب شہادت ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے جب میرے بندے کی کچھ شہادت کے منصب پر فائز کرتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں ہر چیز سے اسے باز رکھتا ہوں اور میں خوف دلاتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں اسے پیاسا رکھوں گا، رب فرماتا ہے میں اسے بھوکا رکھوں گا، میں اس کے بچوں کی جانوں کی قربانی دوں گا اور میں اسے اس کے گھر کو تباہ کروں گا اور اس کی زندگی ایسے تانے پر لا کر کھڑا کر دوں گا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ عزیزان محترم میں اسے پھلوں سے باز رکھوں گا، پھلوں سے امتحان دوں گا، رزق سے امتحان دوں گا، پانی سے امتحان دوں گا، جان دے کر کے امتحان دوں گا۔ امام حسین جانتے تھے، تبھی تو میرے حسین نے کبھی کربلا کی سرزمین پر زبان سے شکوہ نہیں فرمایا، حضور بھی جانتے تھے کہ یہ حسین ہے جو کربلا کی سرزمین پر جا کر ایک وقت اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اسی لیے حضور حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ روایت فرماتے ہیں جب بھی امام حسین آتے حضور بیٹھ جاتے، بیٹھ کر کے امام حسین کو قریب فرماتے، قریب فرمانے کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اور ان کے پیروں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امام حسین کے پیروں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے، پھر ان کو چڑھاتے، پھر اپنے سینے پر رکھ لیتے، امام حسین کو سینے پر بٹھا لیتے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ روایت فرماتے ہیں ان کے منہ کو کھولتے امام حسین کے، پھر اپنی جیب ان کے منہ میں ڈالتے، اللہ امام حسین کے منہ میں اپنی جیب ڈالتے، اپنے دہنے مبارکہ ڈالتے، ڈال کر کے امام حسین کے جیب کو چوسا کرتے تھے، امام حسین کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے۔ اللہ ولی یہ رسول اعظم غیب دار رسول جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کربلا کی سرزمین پر میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا ہوگا، مگر اسے آج میں میرے ہونٹ سے ایسا پلا دو، ایسا پلا دو میرے منہ سے کہ اسے کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک پیاسا رکھنے کے باوجود بھی اسے پیاس نہ لگے، کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک بھوکا رکھنے کے باوجود بھی اسے بھوک نہ لگے اور زبان سے شکوہ نہ آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زبان اقدس سے دہنے مبارکہ سے امام حسین کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، امام حسین کی دہن کو چوسا کرتے تھے، اتنا پلایا حسین علیہ السلام نے
جان دیا قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ کے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایمان حسین نے پڑھ لیا تھا اللہ کے کلام. عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے حضور کے سینے پہ بیٹھ کر کے حضور کے لبہائے مبارکہ کو چوما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ میں اپنی جیب دی ہے، اپنے ہونٹ دیے ہیں، اپنی زبان کی ہے. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد الباری وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں یہ وہ نبی کو کیسے معلوم کہ اللہ کے رسول کے نواسے کربلا میں شہید ہوں گے. حدیث کا راوی ہیں، حدیث مبارک کا راوی ہیں. حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا آقا علیہ السلام کی زوجہ نے، اور خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اللہ بنی ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک بازو کٹ کر کے حضرت ام سلمہ کے گود میں پڑ گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کے حدیث ہے اور مسلم شریف کے حدیث ہے، دیگر صحاح میں یہ حدیث وارد ہے، یہ حدیث روایت کی گئی ہے. فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ پہنچی آقا کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے مگر ڈر رہی ہوں آپ کو بتانے کے لیے. وہ عجیب خواب ہے. حضور نے فرمایا اے ام سلمہ بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں بتانے سے میں ڈر رہی ہوں، میں خوف کھا رہی ہوں، میں کیسے بتاؤں؟ حضور نے فرمایا تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، لہذا تم بغیر گھبرائے اپنے خواب کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرو. اللہ ولی حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گود میں آپ کا ایک بازو کٹ کر کے آ کر گر گیا ہے، پڑ گیا ہے. اللہ ولی اتنا سننا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ گھبراؤ نہیں، ان قریب میری بیٹی کے گھر فاطمہ الزہرا کے گھر مولا حضرت علی کے گھر حضور فرماتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے پیدا ہوتے وقت تم دائی اس گھر میں رہو گی اور سب سے پہلا جیسے ہی فاطمہ الزہرا کے کوکھ سے وہ بچہ نکلے گا وہ تمہاری ہی گود میں آئے گا. ایسے غیب دار رسول ہے، اللہ کیسے غیب دار رسول ہے. اور یہ بھی یاد رکھتے خدا کی قسم میں میرے رسول سے کہہ رہا ہوں حضور کے پاس جو علم ہے حضور کا ذاتی نہیں ہے، یہ حضور کا ذاتی نہیں ہے. جو بھی علم ہے یہ اللہ کی طرف سے عطائی ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے عطائی ہے. خدا کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، مصطفیٰ کے پاس جو علم ہے وہ عطائی ہے. یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے. اس بات کو ذہن تک لے میرے رب نے میرے محبوب سے کوئی چیز نہیں چھپائی، میرے رب نے میرے محبوب سے کوئی چیز نہیں چھپائی. رب فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے صدقے سے اللہ نے کائنات کا وجود بخشا. مگر آؤ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے میرا رب قرآن نے فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ فرماتا ہے میں نے آدم پیغمبر کو تمام دنیا کی چیزوں کے نام اور علم عطا فرمایا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آدم پیغمبر نہیں جانتا. یہ کون فرما رہا ہے؟ آپ اندازہ تو کریں جن کے صدقے سے آدم پیغمبر کو نبوت ملی اس پیغمبر کو اتنا علم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ فرماتا میں نے ساری کائنات کا علم آدم پیغمبر کو عطا فرمایا. تو آپ اندازہ کریں جس کے صدقے سے آدم پیغمبر کو نبوت ملی ان کی تخلیق ہوئی اسے ان کو اتنا علم ساری کائنات کی چیزوں کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور جن کے صدقے سے کہا ہے ان کو نبوت ملی تخلیق ہوئی اس رسول کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس رسول کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو امام عشق و محبت نے فرمایا یاد رکھ لیں ہر چیز کا علم انبیاء کے پاس ہے، ہر چیز کا علم انبیاء کے پاس ہے. رب کی ذات کا علم بھی ہے، رب کے صفات کا علم بھی ہے، مگر رب کے دیدار کا علم نہیں ہے. رب کے دیدار کا علم نہیں ہے. ساری کائنات جو ہے عیاں ہے
ساری کائنات حیا ہے اللہ کے پیغمبروں پر، مگر رب کی ذات حیا نہیں ہے۔ امام اس کو محبت فرماتے ہیں اگر رب کی ذات اگر کسی کو آیا ہے، وہ کون رسول ہے، وہ کون پیغمبر ہے، وہ کون محبوب کائنات ہے، وہ کون رب کا دلالا ہے؟ اللہ کے امام اس کو محبت فرماتے ہیں رب کا دلالا وہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ ایسے رسول ہیں جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ السلام کا جو علم ہے، اتنا علم اللہ اکبر، وہ ایسا علم ہے جس علم کو انبیاء تک نہیں جانتے تھے۔ وہ ایسے رسول کلی علم اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا، اور حضور کے صدقے سے اللہ نے اور پیغمبروں کو عطا فرمایا، اور پیغمبروں کو عطا فرمایا۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا وہ رسول کیسے جانتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے سرزمین پہ شہید ہوں گے؟ ارے وہ تو نواسہ رسول تھے، وہ شہزادہ رسول تھے، فاطمہ الزہرا کے گھر میں پیدا ہونے والے، اہل البیت میں شامل ہونے والے حسنین کریمین تھے، جن کی شہادتوں کو حضور نے بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، جب امام حسین پیدا ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہماری ماں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت فاطمہ الزہرا کے گھر موجود تھی، جب حسین پیدا ہوئے میں موجود تھی، جب میں موجود تھی جب حضرت فاطمہ کے کوکھ سے وہ بچہ جنم لیا دنیا کے اندر جسے امام حسین کہتے ہیں، سب سے پہلے میرے گود میں آیا اور میں نے اسے لے کر کے حضور کی بارگاہ پہنچی۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں میں اس بچے کو لے کر کے امام حسین کو لے کر حضور کی بارگاہ پہنچی۔ جب حضور کی بارگاہ پہنچی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں میں نے دی، یا رسول اللہ آپ کو بیٹا مبارک ہو، یا رسول اللہ آپ کو نواسہ مبارک ہو، یا رسول اللہ آپ کو شہزادہ مبارک ہو۔ حضرت ام سلمہ نے حضور کے ہاتھوں میں امام حسین کو دیا، دینے کے بعد اس پیدا ہونے والے ایک لمحے میں پیدا ہونے والے بچے کو جو ہے حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد جو ہے اس بچے کے چہرے کو دیکھا، امام حسین کے چہرے کو دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، یہ حدیث بتا رہی ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وقت تو رونے کا نہیں ہے، یہ وقت تو آنکھوں میں آنسو بہانے کا نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ تم نہیں جانتی، اے ام سلمہ تم نہیں جانتی، ایک وقت ایسا آئے گا میرے اس بچے کو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا، میرے اس بچے کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا۔ میں اس کی شہادت کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہاتا تھا۔ اللہ، یہ تو امام حسین کے تعلق سے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام احد کے پہاڑ پر پہنچے۔ اب جا کر دیکھیں مدینے میں باہر کا کرتا ہوں جبل احد، حدیث پاک میں آتا ہے جبل احد، عربی میں جبل کہتے ہیں پہاڑ، احد کہتے ہیں اس پہاڑ کے نام کو، جبل احد۔ توجہ سے سنیں، اور یہ حدیث کی عبارت کو آپ اگر مدینہ پاک جائیں گے تو مدینہ پاک کی سب سے پہلی مسجد جسے ہم مسجد قباء کہتے ہیں، مسجد قباء کہتے ہیں، حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی بنیاد رکھی ہے، مسجد نبی شریف کی بنیاد میں حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مسجد کی خوبصورتی دیکھے، اس مسجد کی فضیلت کو دیکھے، رکھنے والے اس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
پیغمبر آخر الزمان، اور رکھ کر کے اب حضور علیہ السلام نے کیوں اس کی بنیاد رکھی؟ سنیں، جب ہجرت کر کے آقا علیہ السلام کے صحابہ مدینہ پاک آئے تو حضور نے اب ان کو مکہ چھوڑ گیا، طواف کعبہ کا موقع نہیں ملتا تھا، اور وہ مکے کی دیواروں سے دور ہو گئے، خانہ کعبہ کی دیدار سے دور ہو گئے، مدینہ پاک آ گئے تو حضور علیہ السلام مکے کو یاد کرتے، آنکھوں میں آنسو بہاتے اور خانہ کعبہ کی فضیلت کو بیان کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی فضیلت کے یہاں پر ایک جو نیکی کرے گا اللہ سے 1 لاکھ نیکی عطا فرمائے گا خانہ کعبہ کی۔ اللہ، اور یا رسول اللہ، حضور صحابہ دربا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم مکے کو نہیں جا سکتے اور ہم عمرہ نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ کا طواف ہم نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ ہم پریشان ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اللہ، مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے بعد حضور نے فرمایا ہے صحابہ سنو، اگر اس میں 2 رکعت اگر کوئی نفل نماز پڑھ لے اللہ اسے 1 عمرے کا اجر عطا فرمائے، کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب آج ہے کوئی شخص کہ وہ یہ کہتے کہ ایک گھر بنا کر مسجد بنا کر کے دنیا کا کوئی بھی شخص یہ کہتے کہ یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا، مگر یہ اختیار والے رسول ہیں، خدا نے ان کو اختیار دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مختار ہیں، مختار اس شخص کو کہتے ہیں جو اختیار رکھنے والا ہوتا ہے، جو اختیار رکھنے والا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے اس کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کیا ایک ہی مرتبہ مہینے میں سال میں جا کر پڑھ لے تو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے؟ نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے جب بھی اپنے گھر سے نکلے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد قباء کو آئے 2 رکعت نماز پڑھ لے عمرہ ادا ہو جائے۔ اللہ، آپ اندازہ کریں اللہ غنی وہ کیسے رسول ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو ضرور۔ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اور صفات کے تعلق سے فرماتے ہیں وہی اول وہی قرآن وہی فرقان، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد قباء کی تو تعمیر فرمائی، اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اسی مسجد قباء کے صحن میں باہر آنگن میں ایک حدیث پاک کو بورڈ پہ لگا دیا گیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ ولی انسان تو محبت کرتے ہیں حضور سے وہ حقدار ہیں۔ عزیزان محترم، مگر یاد رکھ لیں میرے آقا کی وہ حدیث بھی اس مسجد قباء کے دامن میں لکھی گئی ہے، بورڈ کی شکل میں بنا کر کے چسپاں کیا گیا ہے بورڈ میں، اور وہ یہ ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں احد کا پہاڑ وہ جسے محبت کرتا ہے اور میں احد کے پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ پتھر، ہم اگر کہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، حضور قبول نہ کرے ہماری محبت کام آئے گی، ہماری محبت کام آئے گی، مگر وہ پتھر ہو کر مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑ لیا، وہ پہاڑ ہو کر کے مصطفیٰ کی محبت کو حاصل کر لیا، وہ ایک حجر ہو کر کے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ ایک پتھر عاشق رسول بن جاتا ہے، ایک پتھر مصطفیٰ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے، ایک پتھر یاد رکھ لے خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کسی بندے سے کہہ دے میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ خدا کی قسم وہ جنتی ہے۔ حضور کہتے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں میرے رسول کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں یقیناً وہ جنتی ہے، جو اس لیے کہ مصطفیٰ کے زبان اقدس سے نکلا ہے، حضور نے اپنی زبان سے نکالا ہے۔ ایک پتھر ہو کر حضور کی محبت حاصل کر لے، ایک پتھر ہو کر حضور کی محبت حاصل کر لے، انسان ہو کر دور ہو جائے تو اس سے گیا گزرا قول ہو سکتا ہے۔ اللہ کا اقبال کے قول کو سنو کی محبت سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا رہو قلم دے رہے ہیں۔
اس حدیث کو میں آئندہ جمعہ کے لیے رکھتا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، سوچا کہ آج کہ حضور مجھے فرما رہے تھے کہ میں پی لوں تو میں پی لیتا، میری بھوک مٹ جاتی، میری پیاس مٹ جاتی. سنیں 2-3 منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کروں. عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ نے جب حضور نے پیالہ دیا دودھ کا، اے ابو ہریرہ سے پلاؤ. 313 صحابہ، اللہ علی، 313 صحابہ کو پلاؤ. 313 صحابہ کو حضور حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. 313 صحابہ پی لیے. 313 صحابہ اس دودھ کے پیالے کو پی لیا. سب کی بھوک مٹ گئی، سب کی پیاس مٹ گئی. اور یاد رکھ لیں اس پیالے میں دودھ جتنا تھا اتنا ہی باقی رہا، ایک رتی برابر بھی اس میں کمی پیشی نہیں آئی. پھر حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم پیو، اے ابو ہریرہ تم پیو. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ بھوکے اور پیاسے تھے، انہوں نے پینا شروع کیا. حضور نے کہا اور پیو، انہوں نے اور پیا. حضور نے فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا. کہا حضور نے فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، قسم خدا کی میرے حلق تک آ گیا ہے، میرے حلق تک آیا ہے. اور پیالے میں دودھ جتنا ہے اتنا ہی ہے. عزیزان محترم، آپ اندازہ تو کریں میرے آقا علیہ السلام کے معجزے کو دیکھیں. رب نے کیسا معجزہ عطا فرمایا، رب نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا. امام اس کو محبت نے اس واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں نے دودھ سے منہ پھیر دیا، جس سے 70 صاحبوں نے دودھ سے منہ پھیر دیا. عزیزان محترم، خود پھر اس کے بعد حضور نے اسے پی کر ختم فرما دیا، حضور نے اسے پی کر ختم فرما دیا. درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ حضرات کو عرض کرتا چلوں، جو رسول ایک پیالے میں 313 صحابہ کو پیٹ بھر دے اور ان کی پیاس کو بجھا دے، کیا وہ رسول کربلا کی سرزمین پر اپنے نواسے کو پیاسا ہوتا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ کیا وہ رسول اپنے شہزادوں کو کربلا کی سرزمین پر آئرن بینک مجھے اپنے بھوک میں تڑپتا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ رسول جانتے تھے حسین کی شہادت ایسی ہوگی، میرے گھرانے کی شہادت ایسی ہوگی، کائنات میں اس جیسی شہادت کسی کی نہیں ہوگی، کائنات میں اس جیسی شہادت کسی کی نہیں ہوگی. ہر ایک کی شہادت تو ہوگی، اور حسین کی شہادت شہادت عظمیٰ کہلائے گی، حسین کی شہادت شہادت عظمیٰ کہلائے گی. عزیزان محترم، جسے عاشق رسول نے کہا، ایک عالم دین نے کہا، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. تو نہ ہوتا تو رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا دعوت تیری بدولت اے حسین. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی. بخشوائے کہ ہمیں تیری شہادت ہے، بخشوائے کہ ہمیں تیری شہادت ہے حسین. انشاءاللہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، دیکھیں کہ قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ ہم یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں، لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو اس لیے کہ اس نے امام حسین کو شہید کروایا، نواسے رسول کو شہید کروایا. عزیزان محترم، کل قیامت کے دن یاد رکھ لے، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر ہم میدان محشر میں پہنچیں گے تو ہم امام حسین کے ساتھ، ہم امام حسین کے ساتھ ہوں گے. عزیزان محترم، جس کے دل میں حسین ہے وہ حسین کے ساتھ میں ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.